الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارے تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم وغم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نئے سی زلفیں نئے سا چہرہ کسی پر شباب ہوگا نئے سی زلفیں نئے سا چہرہ نئے کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا بروز محشر حسین سارے جو یک جہاں گے مقابلے کو بروز محشر حسین سارے جو یک جہاں گے مقابلے کو یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل قدر قابل احترام میری برات یا پیارے اسلام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا گل شریف صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں اللہ تعالیٰ آپ
آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا عبد الحکیم صاحب، حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمان صاحب، حضرت علامہ مولانا مزمل سعید رضوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا عطا الرحمان صاحب اور جتنے میرے سامنے بزرگ نوجوان دوست بچے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والی میری مائی بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف دو باتیں آپ کے سامنے ضمن پیش کروں گا کیونکہ علماء تشریف فرمائیں. 10 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس. میں کوشش کروں گا 2 باتیں آپ کو بتا کر اپنا سبق علماء کے سامنے سنا کر اجازت چاہوں گا. دعا گو اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں کہ یا اللہ میرے اور آپ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تمہارے دلوں کے اندر کیا پوشیدہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم اپنی نگاہوں سے کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، اگر ان آنکھوں کو ہم حدود اللہ کے اندر اندر استعمال کریں تو یہ آنکھیں اتنی خوش قسمت ہیں کہ بیٹھا بندہ اس مسجد میں ہوگا اس کی نگاہیں مصطفیٰ کے دربار میں ہوں گی. لیکن اگر اس کی نگاہیں دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بھر رہی ہوں گی تو فرمایا یہی آنکھیں بروز قیامت انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو کچھ درجات دیے ہوئے. میں صرف 3 درجوں کی بات کر کے گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. پہلا درجہ ان آنکھوں کا یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک آنکھ وہ ہے جو رات کو تنہائی میں بیٹھتی ہے اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو میسر کرتی ہے. خوف خدا جب سینے میں آتا ہے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، ان آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آنسو ان رخساروں تک نہیں پہنچتا، پلکوں سے نکل کر نیچے تک آ کے خشک ہو جاتا ہے. فرمایا اس آنسو کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے جب آنسو نکل جاتا ہے اللہ اس آنکھ پر اس آنسو کی وجہ سے خوف خدا کی وجہ سے اللہ اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آنسو صرف نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ اس آنکھ سے نکلنے والے مکھی کے پر جتنے آنسو کو دیکھ لیتا ہے اور آنسو کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آنسو نکلنے کی دیر ہوتی ہے وہاں پر جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پہلی آنکھ. دوسری آنکھ میرے نبی نے فرمایا وہ آنکھ ہے جس نے دنیا میں اپنے آپ کو غدت عن محارم اللہ، فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے دور ہونے کا حکم دیا ہے، اگر انسان اپنی آنکھوں سے ان گناہوں کو نہ کرے رب کائنات کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. اب وہ کیسی آنکھیں؟ غدت عن محارم اللہ. اس پر ایک واقعہ سنا کر گفتگو ختم. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آ گئی، بارش کا نزول بند ہو گیا، ساری قوم امت جمع ہو کر نبی کے پاس آئی. کہا یہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہے، ہمارے جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں اللہ بارش برسائے. آپ نے فرمایا چلو ساری قوم اکٹھی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جب ساری قوم اکٹھی ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں سنو، کیا تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو
زندگی میں ایک ہی نافرمانی کی تھی، اس کے علاوہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایک دن میں ویرانے میں نماز پڑھ رہا تھا، میری پہلی رکعت مکمل ہو گئی، میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، میرے سامنے سے حسین و جمیل لڑکی گزر گئی۔ یا اللہ کے نبی میری ایک آنکھ بند تھی، ایک آنکھ کھلی تھی، اچانک میرے سامنے سے لڑکی گزری۔ اللہ کے نبی میں نے اس لڑکی کو دیکھا، میں نے اسے آواز لگائی۔ کیا کیا؟ آواز لگائی۔ میں نے کہا اے لڑکی رک جا۔ جب وہ رکی میں نے کہا تیری وجہ سے میری آنکھ نے گناہ کیا ہے، رکتی جا، اپنے ساتھ اس گناہگار آنکھ کو بھی لے کے جا۔ یا اللہ کے نبی میں نے اپنی آنکھ میں ہاتھ ڈالا اور اس گول آنکھ کو نکال کر ان کی جانب پھینک دیا۔ اے اللہ کے نبی اس ایک ہی گناہ کی سزا میں نے دنیا میں اپنے جسم کو دی ہے، بس اس کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنا بابرکت بندہ تو میرے سامنے موجود ہے، اب میں نبی ہو کر تیری دعا پر آمین کہوں گا، تو میرے سامنے بیٹھ کر دعا مانگ، میں تیری دعا پہ آمین کہوں گا۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کے اس امتی نے دعا مانگی، نبی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام نے آمین کہا، وہ دعا کی برکت کی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کہا جب انسان اپنی آنکھوں کو گنبد خضرا کے سائے سے اور اس روشنیوں سے، اس مینار کے تبرکات سے روشن کر لے، فرمایا آنکھیں انسان کی ہوتی ہیں، آنکھیں اسی انسان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو نظارے کرتا ہے نا، وہ آنکھیں دنیا میں ہوتی ہیں لیکن نظارے جنت میں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات اور، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ایک بندے کے بارے میں حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ جب جہنم کا فیصلہ ہوگا نا، وہ بندہ 3 مرتبہ، کتنی دفعہ جی؟ 3 دفعہ پیچھے مڑ کر اللہ کی جانب دیکھے گا، ایک دفعہ، دوسری بار، تیسری بار رب سے روک دے گا، اے میرے بندے رک جا۔ فرشتوں سے کہے گا اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولنا شروع کرو، گناہ اس کے زیادہ، نیکیاں کم ہوگی۔ پھر رب یہ فرمائے گا جا میرے بندے، میں نے تجھے بخش دیا۔ اب بات نیکیوں کی ہوئی ہے، بخشنے کی وجہ بیان نہیں ہوئی، وجہ بیان نہیں ہوئی۔ وہ بندہ مڑ کے کہے گا یا اللہ میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ میرے بارے میں فیصلہ ہوا جہنم جاؤں، میں نے 3 دفعہ تیری رحمت کی جانب دیکھا، پھر تو نے میرے نامہ اعمال کو دوبارہ تولنے کا اعلان کیا، پھر تولنے لگے، یا اللہ پھر بتایا نہیں ہے کیوں معاف کیا، بتایا نہیں ہے کہ کیوں مجھ پر کرم ہوا، بتایا نہیں ہے کہ مجھ پر فضل کیوں ہوا، یا اللہ یہ دل میں کھٹکا ہے، یہ مجھے پتا تو نے بخشا کیوں ہے، اپنے گناہوں پر میں گواہ ہوں، بخشا کیوں ہے۔ جب فرمائے گا میرے بندے تیری زندگی میں ایک رات آئی تھی، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، تیری زندگی میں کتنی راتیں جی؟ کتنی راتیں؟ اللہ نے پوری زندگی کا نہیں کہا، ایک رات آئی۔ اے میرے بندے تیری زندگی میں ایک رات آئی، ایک رات تو سویا ہوا تھا، تو نے دائیں جانب سے بائیں جانب کروٹ بدلی، ادھر سے ادھر مڑا، تو سویا ہوا تھا، تو نیند کے آغوش میں ڈوبا ہوا تھا، تجھے نہیں پتا تھا تو نے کروٹ بدلی ہے، ادھر سے ادھر ہوا ہے، تیری زبان سے لفظ اللہ نکلا۔ کیا نکلا جی؟ لفظ اللہ نکلا۔ اے میرے بندے تجھے یاد نہیں لیکن مجھ رب کو یاد ہے، کیوں؟ سنۃ ولا نوم، اللہ نہ سوتا ہے نہ اس میں اونگ آتی ہے، وہ ہر لمحہ بندے کے نامہ اعمال کی جانب اپنی رحمت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ کہا میرے بندے تیری ایک رات مجھے یاد ہے، تو نے ایک دفعہ لفظ اللہ کہا، مجھے وہ نام اتنا پسند آ گیا، میرے بندے میں نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بتائیں مجھے جی ہم نے کتنے روزے رکھے؟ 23۔ رات کون سی ہے؟ 24۔ 23 روزوں میں ہمیں نہیں پتا اللہ کو 23 روزوں میں اور میری 32 سالہ زندگی میں کون سی نیکی اللہ کو یاد ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے۔ اگر نیکی اس کو پسند آ
کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بندے کو جنت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا